اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 89 and 90۔ اور یاد کرو وہ وقت کہ جب زکریا ہمارے ایک اور جلیل و قدر نبی نے اللہ سے دعا کی، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، ربی لا تذرنی فردًا وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے پاک پروردگار تو مجھے نہ چھوڑ اکیلا اور تو سب سے بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا لہ، تو اس کے رب نے اس کی پکار سنی اور اپنی طرف سے اس کی دعا قبول کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے عطا کیا اس کو ایک پاک اولاد یحییٰ۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اس کی جو بیوی تھی اس کو درست کر دیا۔ اس کے اندر اگر کوئی وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ڈیفیکٹ رکھا تھا کہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا، وہ ڈیفیکٹ ٹھیک کر دیا گیا اور ان کو عطا کر دی ایک پاک اولاد۔ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ وہ لوگ تھے جو ہر نیکی اور بھلائی کے کام میں جلدی کرتے، سبقت لے جاتے تھے۔ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جلدی کرنے والے اللہ کے راستے میں، اچھائی کرنے میں، پہل کرنے والے۔ جب کبھی کوئی موقع ملتا، یہ اب تمام انبیاء کا ذکر آ گیا، یہ انبیاء کا جو کریکٹر ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو موقع چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام ملے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ پھر یہ کسی کو نہیں دیکھتے کہ کون آیا کون نہیں آیا، خود یہ سب سے پہلے پہل کرتے ہیں۔ یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرتے، کندھے جھکا کے رکھتے، اور ہمارے نیکیوں میں سبقت لے جا کے ہر اچھائی کے کام میں پہل کرنا اور اپنا ایک ایک لمحہ اپنے رب کی یہ فرما برداری میں گزارنا اور نیک اعمالوں میں گزارنا، اس کے باوجود اپنے رب کو پکارنا امید کے ساتھ کہ شاید کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے۔ وَرَہَبًا، اور خوف بھی ساتھ ہی ساتھ۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے جو انبیاء ہوتے تھے وہ اپنا ایک ایک لمحہ، خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے باوجود وہ یہ جتلاتے نہیں تھے اپنے آپ کو بھی کہ ہم نے جی بڑا کوئی کمال کیا۔ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑاتے کہ اے پاک پروردگار، یہ ہمارے تو اعمال ہیں، تیرا تو حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، تو مگر تو رحمان الرحیم ہے، ہم تجھے امید کے ساتھ پکارتے ہیں کہ تیری جو رحمانی ہے اس کا ہی سایہ ہم پہ پڑ جائے تو ہماری بخشش ہو جائے۔ ورہبا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ڈرتے بھی ہیں کہ کوئی ایسی ہمارے سے غلطی نہ ہو جائے کہ ہمیں پتہ بھی نہ لگے اور تو ہم سے ناراض ہو جائے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے سامنے ڈرتے رہتے تھے۔ خاشعین کا مطلب یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے عاجزی کرنے والے، اور مگر غالباً خاشعین کا مطلب ہوتا ہے ڈرنے والے۔ تو خاشعین
اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے. والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین. اور ذرا ذکر کرو اس کا بھی جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، جس نے جو باآبرو تھی اور جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، یعنی کہ وہ اللہ کی پاکیزہ بندی کا بھی ذکر کرے محمد. فنفخنا فیہا، تو ہم نے پھونک دی، من روحنا، اپنی روح میں سے، وجعلناہا، اور ہم نے بنا دیا اس کو، وابنہا، اور اس کی اولاد کو، آیۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی اللہ کی طرف سے، کہ ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ یاد آ جائے کسی بھی انسان کو. حضرت مریم سلام علیہ کا تو نام نہیں آیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ وہ پاک دامن عورت جس نے اپنے رب کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے اس کے اندر پھونک دی اپنی روح، اور ہم نے بنا دیا ان دونوں کو تمام جہانوں کے لیے نشانی. آپ یہ دیکھو کہ جب حضرت مریم سلام علیہ کا کل کا وہ پکچر ذرا ذہن میں لائیے کہ جب وہ سب لوگوں کے سامنے آئی، اب یہ وہ وقت تھا کہ حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ فرق کر دینے والا تھا. تو لوگوں کو محسوس ہوا یہ تو کوئی عام اولاد ہے. بہت سے جو لوگ تھے اللہ کے جو بندے تھے ان کو پتہ تھا کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے بات کچھ اس سے ہٹ کے ہوگی. یہ تو تبھی پتہ لگے گا جب مریم سے ہم پوچھیں. ہم جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کریں گے. دو قسم کے لوگ تھے نا وہاں. تو مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے سے ہی بول پڑے تو سب لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ مسیح ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. اور اتنا چھوٹا سا بچہ اللہ کے حکم سے بول رہا ہے، تو لہٰذا یہ تو اللہ کے ہی حکم سے کہہ رہا ہے جو بھی کہہ رہا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی بنا دیا. اِنَّا هَٰذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، کہ بے شک یہ ہے تمہاری امت، ملت، یکتا امت. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں تو میری ہی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر انبیاء کا جو ہم ذکر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت مریم پہ آ کے وہ بات ختم ہوگی. یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ ساری امتیں جتنوں کا بھی میں نے تمہیں ذکر کیا یہ ایک ہی امت تھی. یعنی یہ سارے نبی ایک ہی پیغام لے کے ہمیشہ روئے زمین پہ اترے. شریعت کے اندر کچھ فرق ہو سکتا ہے، ہر وقت کے تقاضے کچھ الگ ہیں. آپ یہ سمجھیے کہ جب لوگ گفاؤں میں رہتے تھے اس وقت جو شریعت تھی وہ گفاؤں کے حساب سے تھی. اس وقت میونسپلٹیز کے حساب سے لاز آرڈر نہیں آئے. جب ابھی اکانومی آئی نہیں تھی، پیسے کی لین دین کا مسئلہ ہی نہیں تھا، باٹل سسٹم ہوتا تھا. گندم دو اور اس کے بدلے دودھ لے لو، کپڑا وول دے دو اس کے بدلے کپڑا لے لو، وہ سسٹم تھا. اب اس وقت جو قانون اس وقت کے نبی پہ نازل ہوئے وہ اسی باٹل سسٹم کے حساب سے تھا. مگر بنیادی حکم تو ہمیشہ یہی تھا نا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، جو اس کا حکم آئے اس کے سامنے سرنڈر کرو. شریعت کے اندر کچھ نہ کچھ چینجز آئی، اور وہ چینجز آتی گئی یہاں تک کہ انسان کا دماغ اس لیول تک پہنچ گیا کہ اب فائنل ڈیزائن آنے والا تھا دین کا جو قیامت تک رہے. یعنی انسان کا ذہنی ارتقاء اس لیول تک پہنچ گیا کہ فائنلی اللہ کا یہ کلام آ جائے کہ جو تا قیامت امپلیمنٹ ہو جائے. اس کے بعد کوئی فردر ایڈیشن اور سبٹریکشن پاسبل نہ ہو. تو جب انسانیت کی میچورٹی پہنچی پھر آخری رسول خاتم النبیین بھیجے گئے. تب تک پیدر پہ الگ الگ رسول الگ الگ علاقوں میں بھیجے گئے. مگر بنیادی مقصد تو ہر کسی کا، نوح علیہ السلام کی قوم کا مقصد بھی تھا اللہ کو پہچانو اور اطاعت کرو رسول کی اور سرنڈر کرو جو حکم نازل ہو. وہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بس وقتی تقاضا الگ الگ ہے. اس لیے یہاں فرمایا اِنَّا هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ ہیں امتیں
بے شک یہ ہے تمہاری امت اور ملت یکتا امت اور میں تمہارا رب ہوں، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، یعنی اور ان ساری امتوں کا تقاضا کیا تھا، نبی اور رسولوں کا تقاضا کیا تھا، میں ہوں تمہارا رب تو میری غلامی اختیار کرو۔ غلام کا مطلب پھر کمپریہنسو ہے۔ فَاعْبُدُونَ کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے عبادت گاہوں میں جا کے وہاں عبادت کرو، جو ایک فزیکل عبادت ہوتی ہے نماز، اس طریقے سے یہودیوں میں بھی نماز ہوتی تھی، عیسائیوں میں بھی ہوتی تھی، جس میں تھوڑا فزیکلی بھی انسان جھکتا ہے، مگر فَاعْبُدُونَ کا مطلب یہ ہے کہ مینٹلی بھی جھکو، فزیکلی بھی جھکو، سائیکولوجیکلی بھی جھکو، اور تمام اطاعت جیسے تمہارے رب کی جو انسٹرکشن ہے اسی حساب سے زندگی گزارو، یعنی فل ٹائم تم اللہ کے غلام ہو، خالی 5 وقت نماز کے ٹائم نہیں ہو، فل ٹائم 24/7 تم اللہ کی غلامی اختیار کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، مگر گروہوں نے یہ جو ملت تھی، یہ دین تھی، اس کو ٹکڑے کر دیا، اور انہوں نے اپنا کام یعنی دین باہم ٹکڑے کر دیا۔ کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، اور یہ بات کان کھول کے سن لو، سب کو لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ جو ٹکڑے تم نے دین کیا، اس کی تمہیں کیا سزا ملے گی۔ کوئی ٹکڑے کرنا نہیں تھا دین۔ ایک رسول کی تعلیم اگر موجود تھی، اگر دوسرا رسول آتا تو امیجیٹلی ان فالوورز کو اپنے نئے رسول کو تسلیم کر کے پچھلے والے کے بھی حکم بجا لانے، اور پچھلے والے رسول جو تھے ان کے جو حکم جن کے اندر لوگوں نے ترمیم کی تھی، نئے رسول کے اوپر جو کتاب نازل ہو وہ پچھلی والی جو غلطیاں لوگوں نے ڈال دی تھی ان کو بھی کریکٹ کر کے پھر اپڈیٹ کرتی تھی۔ تو اس میں کون سی ایسی پرابلم تھی کہ جی ہمارے رسول اگر موسیٰ ہیں اس کے بعد عیسیٰ آ گئے تو ہم نہیں مانیں گے، یا عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں ابھی وقتی، جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائنل میسنجر آ گئے، ہم نہیں مانیں گے۔ ان تمام کتابوں میں آنے والے رسولوں کی پیشن گوئیاں ہوتی تھی، یعنی کہ ٹھیک ہے ابھی دین یہ ہے، مگر اگر تم اس وقت موجود ہوئے کہ نیا رسول آیا تو امیجیٹلی اس کو تسلیم کر لینا، تو یعنی دین تو ایک ہی ہوا۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ آیت ہے نا، یاد کرو وہ وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ عالم ارواح میں ایک تو عہد تمام انسانوں سے لیا گیا تھا، الستُ بربکم قالوا بلی، کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، کیا تم امتحان کے لیے تیار ہو؟ سب نے کہا اے پروردگار بلا، کیوں نہیں۔ اس کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ تمام انبیاء سے عہد لیا گیا، جو قرآن میں آیا ہے کہ یاد کرو وقت کہ جب ہم نے عہد لیا تمام انبیاء سے کہ میں تمہارے اوپر کتاب نازل کروں گا، اور اگر تمہارے جیتے جی تمہارے بعد والا کوئی رسول آ جائے تو تم کیا کرو گے، اس کو تسلیم کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ سب نے یہی کہا ہے ہمارے پروردگار، ہم تیری کتاب کو تھام کے اس کے بعد اگر ہمارے ہی وقت تو ہمارے سے آگے والا کوئی رسول بھیج دے تو ہم ضرور بضرور اس کی اطاعت کریں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے۔ تو جب رسولوں سے یہ عہد لیا گیا، ان کی امتوں سے نہیں لیا گیا ہوگا۔ عہد لیا جاتا ہے نا لیڈر سے، ایک امت کا لیڈر یونیورسل طور پہ کون ہوتا ہے؟ ان کا رسول یا نبی۔ جب وہ عہد اللہ کو دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے جیتے جی عیسیٰ آ گئے تو میں ان کو تسلیم کروں گا، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے جیتے جی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو میں ان کو تسلیم کر لوں گا، یعنی ہم سارے مل جل کے اللہ تعالیٰ کے اس مشن کے اندر لگ جائیں گے۔ تو مگر یہ دین کو توڑ پھوڑ کے الگ کر کر کے یہ کون سا مقصد تھا؟ اتنے دھرم بن گئے، دھرم برم کر دیا سارا سلسلہ۔ تو فَمَن يَعْمَلْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، تو سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ذرا ایک سیکنڈ، آل عمران آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ دیکھیے
اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب میں اور حکمت سے دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھا، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ کیا تم اس کا عہد اپنے رب سے کرتے ہو؟ اس نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اور تمام نبیوں نے جواب دیا میرا عہد، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے اور کیا تم میرا عہد قبول کرتے ہو؟ تو تمام نبیوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا بس تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ دیکھا آپ نے، کلیئر ہے نا بات؟ اسی لیے تو یہ تو چھوڑو نا، آپ یہ دیکھو کہ یہ ہندو ہے نا، موجود ان کے وید میں کیا لکھا ہے؟ نہ تستے پرتیما استی، کہ اس پرمیشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے، مورتی نہیں ہے۔ کیسے؟ ایک جگہ ایکم برہم دوتیا ناستے ننا ناستے کنچن، کہ کہہ دو کہ پرمیشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے نہ کسے کسے جنیتا با کدیپا، نہ تو اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے جننا، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے ایکم ستیہ ودی ودانتا ناستے، کہ وہ ایک سچ ہے باقی سب جھوٹ۔ ان کی جو اب بھگوت گیتا ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ دوز ہو ورشپ ڈمی گاڈس دیئر تھاٹس آر ڈریون بائی میٹیریل ڈیزائرس، کہ جو بت پرستی کرتے ہیں اصل میں وہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، کہ ان کو لگتا ہے کہ جو نظر آتا ہے وہی سب کچھ ہے۔ تو اگر کچھ چیزیں انہوں نے دھرم توڑ کے پھوڑ کے الگ کر دیے۔ آگے کلن الینا راجعون، ہر کسی کو ہماری طرف ہی آنا ہے، پھر ہم بتا دیں گے اچھے سے تم کیا کچھ کرتے رہے یہ کر دو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ صالح وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اور رہے وہ لوگ جو نیک عمل کرنے والے تھے، اپنے رب کی رضا میں راضی ہونے والے تھے، اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے محنت کرنے والے تھے، اور تھے وہ سچے مومن، اس بنیاد پہ کرتے تھے کہ ان کا رب راضی ہو، کوئی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں۔ فلا کفران لسعیہ، ان کی اس محنت اور کشمکش کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ کفر کا ایک اور مطلب قرآن خود بتا رہا ہے، ناشکری کرنا، ناقدری کرنا۔ قرآن خود اپنے الفاظ کو ایکسپلین کرتا ہے۔ کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے تکبر کرنا، کفر کا ایک مطلب ہو گیا ناشکری کرنا، کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے دبانا۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ جیسے کسان جو ہے وہ بیج کو زمین میں چھپاتے ہیں، وہاں بھی وہی ورڈ آیا ہے کفر کی، چھپا دینا، یعنی ہر انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت موجود ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی اس کو اپنا رب یاد آتا ہے، مگر وہ اپنے اعمال جو برے ہوتے ہیں اور اپنی دنیا پرستی کے لیے دباتے رہتا ہے اس ایموشن کو، دبا کے جب دل بالکل ہی کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا، پھر وہ بن جاتا ہے ایک وحشی درندہ جس کے دل میں اپنے رب کی معرفت نہیں ہے۔ پھر وہ ہر وہ کام کر سکتا ہے کہ جو انسان ایک نارمل انسان نہیں کر سکتا، غلط کام۔ تو لسعیہ، اس کی کوشش، اس کی جد و جہد کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ کون انکار نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی کوشش کا کفر نہیں کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم ساتھ ہی ساتھ ہر کچھ لکھ بھی رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو رب العالمین عالم الغیب والشہادہ، وہ بات ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی حکم دے رہے ہیں تم بھی لکھو کہ ود پروف اس وقت ان کو ان کا اجر ملے۔ اللہ کو تو پتہ ہے مگر فرشتوں کو مت پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا، وہ تو بھول جاتے ہوں گے، اور پوری کائنات کو مت پتہ ہے، پوری کائنات عالم الغیب نہیں ہے، تو مگر جب ان کی سرٹیفکیشن ہو، جب ان کو سرخرو کیا جائے، ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے ہو،
وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ آپ دیکھیے حضرت مریم کا ذکر یہاں سے ختم ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریسائزلی بتا دیا یہ سارے نبی جو تھے یہ ایک ہی امت ہے اور اللہ کی بندگی کرنے کا یہ سب کو حکم تھا۔ اس کے بعد ڈائریکٹ ایک ایسی آیت آ گئی کہ جو سیدھے آخری زمانے سے متعلق ہے، یعنی جو باتیں تمہیں بتا دی سمجھ آ گئی، اب یہ باتیں وہ ہیں کہ جو قیامت سے پہلے ہونی ہیں، وہ بھی سمجھ لو جو دنیا میں کچھ ہونا ہے۔ یہ تو جو ابھی تک ہوا یہ تو دنیا میں بیت چکا، اب کچھ فیوچر کی باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور ایک شہر کے رہنے والوں کے اوپر اس شہر کو ہم نے حرام کر دیا اور وہ اب واپس وہاں نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَحَرَامٌ، اور حرام کر دیا گیا عَلَىٰ قَرْيَةٍ، کسی شہر پہ، کسی بستی پہ، أَهْلَكْنَاهَا، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ اس شہر کے رہنے والے اب کبھی اس بستی میں واپس نہیں لوٹ سکتے۔ مگر ایک استثناء ہے، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، تب تک نہیں لوٹ سکتے جب تک یاجوج اور ماجوج کا بند کھولنا دیا جائے۔ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور تمہیں نظر آئے کہ وہ دنیا کی ہر بلندی سے اترتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ اب بتائیے کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ایک بستی کوئی ہے، اس بستی کا نام یہاں لیا نہیں ہے، اور کہا اس کے رہنے والوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہم نے اس بستی کو ہلاک کر دیا، اب وہ کبھی وہاں لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں، مگر جب یاجوج اور ماجوج کا بند کھول دیا جائے تب وہ لوٹیں گے۔ یہی مطلب نکلے گا نا اس کا، اور یاجوج اور ماجوج دنیا کی ہر بلند مقام پہ فائل ہوں گے۔ آپ مجھے اب بتائیے یہ کون سی بستی ہے جس کے رہنے والوں کے اوپر وہ بستی حرام کی گئی تھی پچھلے 3000 سال سے؟ یہی ہے، یہ جو یہود قوم ہے، اس کو نیبوکڈ نظر نے جب بینش کر دیا تھا، پھر ٹائٹس رومی نے بینش کر کے جیروسلم سے نکال دیا تھا، 3000 سال تک یہ ڈائسپورا پہ رہی یہ قوم۔ حضرت عمر کے ٹائم جب اسلام نے فتح کر دیا جیروسلم کو، اس وقت حضرت عمر نے خالی ان کو پرمیشن دی کہ تم آؤ اور یہاں پہ اپنی عبادت کر کے واپس جاؤ، یہاں پہ تم بس نہیں سکتے ہو۔ یہ تو اسی صدی میں جا کے ان کو بسایا گیا۔ کس نے بسایا؟ بیلفورٹ ڈیکلیریشن، جب یو کے کا جو ہوم سیکرٹری تھا، یعنی کہ یو کے کی حکومت جو تھی، انہوں نے سب سے پہلے پہل کی کہ جو حرام بستی تھی ان لوگوں کے اوپر، اس کو ان کے اوپر کھول دیا۔ بیلفورٹ ڈیکلیریشن کی وجہ سے ہی پھر جو جوز ہیں وہ جا کے سیٹل اسرائیل میں ہونے لگے، ہے نا، اسرائیل میں۔ تو اس کا مطلب یہاں سے کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ جو یو کے والے ہیں یہ کون ہیں؟ یا گوگس اینڈ میگوگس میں سے کوئی ایک یہ ہیں، کیونکہ ورنہ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے کہ جب تک یاجوج اور ماجوج کو کھولنا دیا جائے تب تک یہ واپس نہیں آئیں گے؟ اس کا مطلب یاجوج ماجوج کے کھلنے کے ساتھ اس بستی کا واپس سیٹل ہونا کچھ نہ کچھ لنک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یو کے والے گوگز ہیں تو یورپ والے کون ہیں جو آج بم ان کو دے رہے ہیں؟ یہ الگ الگ قومیں ہیں نا۔ اور یو ایس اے والے کون ہیں جنہوں نے گود لیا ہوا ہے ان کو؟ آج کون کون سے ملک سے ہتھیار وہاں جا رہے ہیں معصوم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، اور جن کو مارنا ہے ان کے پاس چاقو بھی نہیں ہے، اور جنہوں نے مارنا ہے ان کے پاس ٹیراپڈ میزائلز، کارپیٹ بمبنگ۔ یو کے، یو ایس اے، یورپ، یہی کنٹری سپلائی کر رہی ہے نا آج ویپنز۔ مطلب کہ اور دنیا کی ہائی پوزیشنز پہ کون سی کنٹریز ہیں آج دنیا کی؟ کون سی قومیں ہیں؟ تو یہاں سے کیا سمجھ آتی ہے ہمیں؟ یہی گوگز اینڈ میگوگز ہونے کے فل چانسز ہیں، اور گوگز اینڈ میگوگز نے ہی ٹھیکہ لیا ہے وہاں دوبارہ یہودیوں کو بسانے کا، اور تو دنیا میں کوئی نہیں پارٹ لے، کوئی اور ملک ہے جس کی بندوقیں وہاں جا رہی ہیں؟
وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے تمہیں اترتے ہوئے دکھیں گے۔ تو یہاں تشبیہ بلندی سے یہ ہو سکتا ہے نا، دنیا کی ہائی پوزیشنز، دنیا کی اتھارٹی۔ اور یہ گاگز اینڈ میگوگز جو تھے یہ ہمیشہ سے تو دنیا میں پاور میں نہیں نہ رہے، یہ تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو تھا، اس سے پہلے کے بعد آئے تھے یہ کہیں، یہ پتہ نہیں، مجھے ہسٹری پتہ نہیں ہے یہ کس وقت حکومتیں انہوں نے قائم کرنی اپنی شروع کی۔ یہ گاگز اینڈ میگوگز، قرآن میں کیا لکھا ہے سورۃ الکہف میں؟ گاگز اینڈ میگوگز وہ قومیں تھی کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتی تھی اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالتی تھی۔ تو یو ایس اے والوں نے کیا، جو آج کے یو ایس اے والے، یہ وہاں سیٹل کب ہوئے ہیں؟ ایکچولی میں وہاں رہنے والے تھے اینگلو انڈینز۔ تو جب یہ وہاں پہ گئے ہیں، انہوں نے نسل کشی کر کے ان سب کو غلام بنا کے مار دیا ہے، پھر جا کے خود سیٹل ہوئے۔ وہی کچھ باقی یورپ ہے، وہاں کے یورپ کے جو ایکچولی میں یورپین لوگ ہیں وہ الگ ہوا کرتے تھے، جیسے فن لینڈ ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، وہاں کے ایکچولی دیکھے ہوں گے آپ نے لوگ، وہ جنگلی ٹائپ کے ہوا کرتے تھے، وہ ابھی بھی وہ اپنا کلچرل جب ڈانس کرتے ہیں اس میں وہ دکھاتے ہیں، وہ ایکچولی میں وہاں کی نسلیں تھیں۔ یہ جو گاگز اینڈ میگوگز ہے یہ پوری دنیا میں جا کے پھیل کے انہوں نے تباہی مچائی۔ یہی گاگز اینڈ میگوگز تو انڈیا بھی آئے تھے۔ آپ دیکھو نا، جہاں بھی یہ جاتے تھے یہ فساد مچاتے تھے اور وہاں کے رہنے والوں کو دباتے تھے اور ان کا سارا ایکسٹریکٹ کرتے تھے۔ یو کے تو اس نے تو اس سب کانٹیننٹ کے اوپر بھی پورا قبضہ جما کے رکھا تھا اور خون چوس کے رکھا تھا۔ تو سارے کی ساری جو ٹرمز ہیں نا اس کی گاگز اینڈ میگوگز کی، وہ ان کے اوپر کراس چیک ہو رہی ہے۔ باقی اللہ عالم، اللہ خوب جانتے ہیں کہ کیا کچھ سلسلہ ہے۔ پھر وہ حدیث بھی یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو صحابہ گھبرا گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھبراؤ مت، وہ 999 یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہوا؟ پوری دنیا میں ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، مگر ہر 999 تو یاجوج اور ماجوج ہے نہیں۔ یورپ اور یو کے جو ہم نے اب ڈیفائن کیے وہ تو ہے نہیں۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے ایک تو خود وہ لوگ پلس جو ان کی سویلائزیشن کو اپنانا چاہیں وہ لوگ، اور جو ان کے چلے اور چاٹے اور چمونے بننا چاہیں وہ لوگ، وہ سارے کے سارے دنیا میں فساد پھیلانے والے اور یاجوج اور ماجوج ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب تک یاجوج اور ماجوج کھول نہ دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے تمہیں نظر نہ آئے، تب تک وہ بستی کے رہنے والے اس بستی میں آباد نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو آج ہمارے سامنے پروف کے ساتھ باتیں آ گئی ہیں۔ باقی ہے تو آیات متشابہات، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا میننگ اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل میننگز رکھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا متشبہ کر دیا کہ اس کے اندر الگ الگ میننگ کی یہ جو ہے نا گنجائش ہوتی ہے۔ اچھا، یاجوج ماجوج کے ذکر کے بعد کہ جب یاجوج ماجوج دنیا کی حکومتوں تک پہنچ جائیں، ہم اب اسی حساب سے انٹرپریٹ کریں گے جو ہم نے ڈسکس کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈائریکٹ آیت کس کی آئی ہے؟ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا، یعنی کہ یہ جب کچھ ہوگا نا، جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور حرام بستی جو ایک قوم پہ تھی وہ وہاں جا کے واپس سیٹل ہو جائیں گے، بس پھر یہ سمجھ لو کہ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، کہ بس سچا وعدہ قریب آ جائے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُهُمْ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آ جائے گا تو اچانک منکروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، جنہوں نے نافرمانیاں اور کفر کیا ہوگا وہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری شامت، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ یعنی ہم دنیا کے اندر چالیں چل رہے تھے، دنیا کے اندر اپنی من پسند
زندگی بتا رہے تھے، خود بھی فساد کر رہے تھے، دوسروں کو بھی فساد کروا رہے تھے، مگر یہ وعدے کا وقت سچا ہو گیا۔ اب ہماری شامت وہی ہوگی کہ جو رسول بتا کے گئے تھے، ہم تھے ظالم۔ اس وقت پھر یہ سب بولیں گے ہم ظالم تھے۔ جس وقت عذاب نازل ہو جاتا ہے نا، اس وقت کلمے پھر زبان سے خود نکلتے ہیں، جس طرح وہ باغ والے تھے۔ آپ کبھی سفر کر رہے ہو نا، اچانک سے کوئی آفت آ جائے، ایک دم اللہ اکبر نکلے گا زبان سے۔ جس وقت جہاز ٹربولنس میں جائے گا نا، بڑے بڑے کٹر جو ہے ناشکرے، ان کی بھی زبان سے یا اللہ اب رحم کر نکلے گا۔ فرعون سے نکلا ہے نا، جس وقت فرعون کو غرق کیا گیا تھا ریڈ سی کے اندر، تو اس نے ایک دم کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ اب ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آلآن اے فرعون، تو اب یہ بات کہہ رہا ہے، اور ابھی تک تو کٹر تکبر کے اندر تھا، اب ہم تجھے تو نجات نہیں دیں گے، ہم تیرے جسم کو وَنُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے جسم کو نجات اب دیں گے۔ آنے والوں کے لیے نشانی کی دیکھ لو، جس نے فرعون کی طرح زندگی گزاری، اس کا پھر خاتمہ دنیا میں بھی فرعون کی طرح ہی ہوگا، آخرت میں تو پھر جو ہے وہ سو ہے، اس کا تو یہ تو ٹاپر ہے جہنم کی لسٹ کا۔ تو اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَہَنَّمَ، بے شک تم اور وہ جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا، تم سب جہنم کا ایندھن ہو۔ انتم لہا واردون، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ دیکھیے یہاں سے بھی ایک چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ ایندھن کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ جو خود جلے اور باقی چیزوں کو وہ تپائے اور گرم کرے۔ تو جب ایندھن ختم ہو جائے تو آگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس چیز کا ایندھن ہی بنے ہوں گے انسان، اور جب ان کی چمڑی گل جائے گی، ان کو نئی چمڑی دی جائے گی، پھر جلیں گے، پھر گلے گی، پھر جلیں گے، پھر پروسیس چلتا رہے گا، وہ ایندھن کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی ان کا جو پین ہے وہ بھی بڑھتا ہی جائے گا۔ اور جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے، اور تم سارے کے سارے اس میں ٹھوس ٹھوس کے برے جاؤ گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ اللہ کے ساتھ شریک ہوتے تو کیا یہ جہنم میں سڑتے تمہارے ساتھ؟ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، سدا رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہاں پہ ان کے لیے چیخ و پکار ہوگی اور وہ اس میں کچھ نہ سن سکیں گے، یعنی درد اور تڑف کی وجہ سے ایسی چلانے اور چنگاڑنے کی آوازیں وہاں لوگوں کی ہوں گی کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز سن نہیں کوئی سکے گا۔ کبھی درد میں، کبھی اچانک سے کسی جگہ پہ بم گر جائے تو چیخ و پکار کیا ہوتا ہے، اور کچھ سمجھ آ سکتی ہے، کوئی بات جنرل کنورزیشن ہو سکتی ہے، خالی چلانا اور پکارنا، رونا اور تڑفنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں پہ کچھ نہیں سن سکیں گے سوائے چیخ و پکار کے۔ ذرا اس وقت کی وحشت اپنے دل میں لاؤ، اور یہ جو پیچھے اتنے نبیوں کا ذکر سنایا ہے ان کو تسلیم کرو۔ یہ کہانی جو پیچھے سنائی گئی، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی کہانی سنانے کا شوقین نہیں ہے، عبرت پکڑو۔ پہلے یہ چیز دیکھو کتنا سمجھایا گیا، اگر خالی سورۃ الانبیاء میں ہی ہم دیکھیں، مسلسل پے در پہ سکھایا گیا کہ ہوش میں آ جاؤ۔ پھر بھی نہیں ہوش میں آتے تو پھر اب جہنم کی آیتیں آ گئی، پھر اب یہی آخری تمہارا انتظام ہے۔ پاسٹ کی باتیں آ گئی، فیوچر کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے ٹچ کر دی، کیونکہ قرآن معجزہ ہے تا قیام قیامت کی۔ جو انسان عبرت پکڑنے والا ہو، ایک دم اس بات کو پکڑ کے اس کا دل اور کنٹینٹ ہو جائے میرے رب کا کلام ہے، تو لہٰذا میں اور مضبوطی کے ساتھ اس کو تھاموں، اور چاہے کوئی مانے نہ مانے میں اپنی زندگی جو ہے اس کے حساب سے گزاروں، کیونکہ مجھے تو اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو اس کے بعد جو پھر بھی نہ جو کوئی سدھرے، ان کے لیے پھر لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى۔ قرآن کا اسلوب جہنمیوں کا ذکر، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کیوں نہ دلاسا دیں کہ تم کیوں ڈرتے ہو، یہ تو ان ظالموں نے دنیا کے اندر تمہیں ستایا اور تم نے اپنے رب کے لیے ہر کچھ برداشت کیا، تو آج یہاں میرے پاس کوئی ڈرنے کی گنجائش تمہارے لیے
نہیں ہے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، جن کے لیے پہلے سے ہی ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ طے شدہ تھا، یعنی کہ قبر کے اندر ہی ابھی ایک انسان کو موت کا فرشتہ لینے نہیں آیا، پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے محبوب بندوں میں اور داخل ہو جا جنتوں میں۔ تو یعنی کہ قیامت تک تو نوبت ہی نہیں پہنچی مومن کی، وہ تو سٹارٹنگ میں ہی اس کے لیے سبقت اللہ تعالیٰ، دیکھو سبحان اللہ، پیچھے کیا تھا، ساریون فی الخیرات، یہ نیکی کے اندر سبقت لے جانے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ جو شکر گزاری کا کفر نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ اب دیکھو، اب اللہ تعالیٰ نے سبقت کی اپنے بندوں کے لیے کہ پہلے سے ہی پہل کی کہ میں ان کے لیے پہلے سے ہی جنت کا فیصلہ کر دوں، پیچھے بندوں کی طرف سے سبقت اور ایمان اور ساریون فی الخیرات اور کفر سے بچے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کی نعمتوں کا میں کفر نہیں کروں گا جس طرح انہوں نے میرا کفر نہیں کیا، اور جس طرح انہوں نے میری رضا کے لیے اپنا ہر کچھ قربان کیا اور پہل کی، اسی طریقے سے میری طرف سے ان کے لیے سبقت، یعنی پہلے سے فیصلہ صادر شدہ ہے من الحسنی، بھلائی کا، وہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے، کس سے؟ جہنم سے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ نہ سنیں گے اس کی آہٹ تک، یعنی کہ اس جہنم میں وہ چیخ و پکار اور درد اور انٹینس پین جو ہوگا نا، یہ تو پتہ نہیں جہنم کے کتنے لاکھوں خربوں کلومیٹر تک وہ درد گونج رہا ہوگا، مگر جنتیوں کو اس کا ایک بھنک تک نہیں، جنتیوں کو اس کی بھنک تک اللہ تعالیٰ لگنے نہیں دے گا کہ میرے بندے کے کان میں یہ درد بڑی آواز گئی، ڈر جائے گا۔ دیکھو کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے ان کے دل اس کی آہٹ بھی نہیں وہ سنیں گے، وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسَهُمْ خَالِدُونَ، اور ان کے دل جو چاہیں گے وہ اس آرام گاہ اور راحت والی جگہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو ان کے دل چاہے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں غمگین نہ کرے گی بڑی گھبراہٹ۔ سوچو نا ذرا یار، جس وقت فیصلے کی گھڑی ہو رہی ہوگی، محشر کا میدان ہوگا، کیا گھبراہٹ ہوگی اس وقت۔ یہاں دنیا کے کوئی ایگزام کی لسٹ نکلتی ہے، کوئی پاس ہے یا فیل ہے، اس وقت اس کے دانت ٹکرا رہے ہوتے ہیں دانتوں سے، کہ جبکہ وہ کیا ہے، دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ یہاں پہ کیا حال ہے کہ یہاں پہ جو فیصلہ ہے سو فیصلہ ہے، اب تو یہاں تو الٹیمیٹ پین ہے، یہاں تو پھر تمہارے رب کی رضا ہے، کیا گھبراہٹ ہوگی وہاں۔ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس گھبراہٹ سے بھی میں ان مومنوں کو بچا لوں گا، انہیں غمگین نہ کرے گی بڑی گھبراہٹ۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے انہیں لینے آئیں گے۔ یہ VIP ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، یہ دنیا میں جو فرعون چند روزہ زندگی کا ان کو ریڈ کارپٹ بیہیویئر ہے، اس کے بعد مرتے اور سڑتے اور گلتے ہیں اسی زمین پر، جن کو فرشتے بولیں گے جناب چلیے ریسیو کرنے ہم آپ کو آئے ہیں، آپ کیوں یہ تو گھبرائیں گے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو سکینت ان کے اوپر نازل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے ان بندوں کو عزت اور اکرام کے ساتھ لے کے چلو، اور فرشتے انہیں لینے آئیں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، میرے محبوب بندو یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ان بندوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں نیکیوں میں سبقت کی اور اپنے رب کی ناشکری نہیں کی، اپنے رب کے حکموں کے حساب سے زندگی گزاری، اور یہ جو انبیاء ہے رب العالمین کے، ان کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنایا، ان کے نقش قدم پہ چلے، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
بشارت ہی بشارت ہے، اور اتنا رب العالمین رحمان اور رحیم ہے، نہ تو وہ چیخ و پکار ان کے کان میں جائے گی، نہ ہی وہ گھبرائیں گے۔ ایک حدیث اس کے اوپر پڑھ کے ہم کلوز کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کا جو دن ہے، جو لاکھوں دنوں کے برابر ہے دنیا کے، اس دن، وہ دن کافروں پہ اور منافقوں پہ اور ناشکروں کے اوپر بہت بھاری ہوگا۔ پھر دوسری جگہ پتہ لگتا ہے نا، ایسا حال ہوگا کہ پسینے سے لت پت یہاں تک بھر گیا ہوگا جسم، اور ہیٹ کی انٹینسٹی اور ڈر کی انٹینسٹی اور وحشت اور گھبراہٹ کہ اب ہماری کمر توڑنے والا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو لاکھوں سالوں تک اسی کنڈیشن میں وہ رہیں گے، انسرٹین، کہ کون سی لعنت اب ہم پہ مسلط ہو جائے۔ مگر مومنوں کے اوپر وہ دن کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جیسے کبھی کوئی ایکسکرشن کے لیے نہیں جاتے ہیں، کہیں نہر کے سامنے کوئی درخت کے نیچے، پھر وہاں بیٹھ کے اپنے وہ کچھ یہ جو ریفریشمنٹس کھاتے ہیں، پھر تھوڑا پیڑ کے نیچے سستاتے ہیں، تو شام ہو جاتی ہے، عصر کا ٹائم آتا ہے تو نکل جاتے ہیں۔ اتنا ہلکا اور اتنا آسان، جیسے ایک ایکسکرشن پہ گئے ہیں، ریلیکس کرنے گئے ہیں۔ پتہ لگتا ہے ریلیکسیشن میں کہ کیا ہوا۔ تو وہی دن ان ظالموں کے اوپر کیسا ہوگا؟ کمر توڑ دینے والا، اور ایسا کہ جو کبھی ختم ہی نہ ہو حساب کرنے۔ تو کس چیز سے پنگے لے رہے ہیں انسان، اور کس ادنا سی چیز اس دنیا کے لیے وہ اپنے رب کو بلائے بیٹھے ہیں، اور کن نعمتوں سے وہ اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، اور کس جہنم میں وہ سڑنے کو تیار ہیں۔ وہ جو لوگ ہیں نا جن کے لیے جہنم کا دن ہلکا ہوگا اتنا، ان کے لیے دنیا میں گناہ بہت بھاری ہوتے تھے۔ محشر کا دن، یہ محشر کا دن ہلکا ہوگا۔ وہ لوگ تھے جن کے لیے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہے نا، اس کی کمر کے اوپر ایسا بوجھ پڑتا ہے کہ اس بوجھ کے تلے اس کی کمر ٹوٹ جائے، اور وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور اپنے آپ کو بخشواتا ہے، ریپینٹ کرتا ہے۔ وہی گناہ کسی منافق یا کافر سے ہو جائے، اس کے بھی ضمیر پہ کچھ بوجھ پڑتا ہے، مگر وہ بوجھ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی اور اس نے ایسے ہلایا ہاتھ سے اور مکھی اڑ گئی۔ دنیا میں یہ ڈفرنس جب ہوگا تب جا کے پھر قیامت کے دن یہ والا ڈفرنس ہوگا جو ہم نے ابھی حدیث میں پڑھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ و